اندر بہن وہی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب. جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا. حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے. بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے. حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے. بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان. بہن نے کہا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے. اے عمر اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا. حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے. اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ. حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے. قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے. دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں. اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے. حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا. ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی. اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت بجھ گئی. بیمار میں تکلیف ہے، 1000 روپے دان کیے ہیں، دعا کر دیجیے. کیا نام ہے؟ عطا الرحمان. کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے. اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے. تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا. وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈال رہا ہے؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے،
تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے۔